اچھا سر، ایک تو محرم میں آپ نے کہا کہ افضل عبادت ہے 9 اور 10 کا روزہ، اس کے علاوہ کیا کیا عبادت کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے؟ بہت سارے ہمیں علماء سناتے ہیں کہ آپ نفل پڑھیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ فلاں صدقہ دیں، آپ سبیلیں لگائیں، آپ کچھ اور کریں تو اس طرح کی کوئی چیزیں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں. یہ ہماری ایک کلچرل چیز ہے. ظاہر ہے امت کے دل دکھے میں 10 محرم کے واقعے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تقیہ میں تو ہے کہ وہ 10 دن سبیل لگاتے ہیں. ایک کلچرل چیز ہے جس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ریلیجن میں ایسی کوئی چیز نہیں. نہ ریلیجن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے یا محرم کے مہینے میں کوئی نیا لباس نہیں پہن سکتے یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز. ہاں، جن کی اپنی ایک عقیدت والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ اس کو شریعت بنا کے پیش نہ کریں. نبی اسلام نے اس قسم کا کوئی معاملہ تعلیم نہیں فرمایا. جو لوگ کرتے ہیں ہم انہیں کریٹیسائز نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اسے شریعت بنا کے پیش نہ کریں. آپ کا ذاتی شغف ہو سکتا ہے. وہ تو نبی اسلام کا بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وحشی کا اسلام قبول کر لیا لیکن فرمایا کہ مجھے اپنی شکل تم نے پوری زندگی نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا جانا. حالانکہ نبی اسلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کو کہا کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا جانا. تو آپ کے دل میں جو غم حمزہ تھا وہ ہمیشہ تازہ رہا. 5 سال بعد بھی 5 سال بعد 3 ہجری میں احد ہوئی اور یہ فتح مکہ 8 ہجری میں 5 سال بعد. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی الاسلام کو خواب میں دیکھا. پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. یعنی ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی الاسلام کو خواب میں. وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی. اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر. میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اگر حالت امن نہ ہو تو بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے. مثلا اگر کوئی شخص اپنی شادی شدہ بیٹی کو بچوں سمیت اسلام آباد ایئرپورٹ سے جہاز میں بٹھاتا ہے اور انگلینڈ میں یا امریکہ میں اس کا خامند ریسیو کر لیتا ہے تو اگرچہ اس نے سفر بغیر محرم کے کیا ہے لیکن امن کا سفر ہے اور دونوں طرف محرم ریسیو کرنے والے موجود ہیں تو اب اس کے اوپر وہ حکم نہیں لگے گا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ نے پیدل اونٹوں پہ سفر کرنا ہوتا تھا اور قافلے لٹ جاتے تھے اور ایشوز ہوتے تھے. اب آپ پوچھیں گے اس کی اصل موجود ہے صحیح بخاری میں. نبی الاسلام نے فرمایا ان قریب ایسا امن ہوگا کہ اکیلی عورت ہیرا شہر جو عراق میں ہے وہاں سے چلے گی اور طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی زیورات کی لدی ہوئی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ حدیث صحیح بخاری میں. نبی الاسلام نے عرب کی سرزمین میں جہاں قافلے لوٹے جاتے تھے امن کی پیش گوئی کی اور وہ پوری ہوئی سیدنا عمر کے زمانے میں. تو اکیلی عورت کا ذکر ہے کہ زیورات کی لدی ہوئی وہ طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی. اتنا لمبا سفر، 1 مہینے کا سفر. تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اگر عورت بغیر محرم کے حالت امن میں سفر کرے تو یہ جائز ہے. یہ اس کی اصل ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر امام شافعی اور احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ بغیر محرم کے عورت حج پہ بھی جا سکتی ہے حالت امن میں گروپ کی شکل میں. اور میرا بھی یہی موقف ہے. اللہ کا شکر ہے سعودیہ والوں نے ایک شرط تھی وہ بھی اب ختم کر دی ہے. پہلے بھی شرط وہ کوئی مانی نہیں جا رہی تھی. یہ فقہ حنفی والوں کی زیادہ زور تھا یا وہابیوں کا اور حدیث کے ظاہری الفاظ سے ایک رزلٹ نکالتے تھے تو اس وقت بھی کاغذی کاروائی میں محرم بنا دیتے تھے. میری دادی اماں نے 1982 میں حج کیا تھا تو اس وقت جو گروپ میں اور مرد جا رہے تھے ان کے ساتھ ان کا وہ گروپ بنا دیا گیا تھا. وہ آج تک اپنے فوت ہونے تک ان کے جو وہ بھائی تھے تو ان کے ساتھ گھریلو تعلقات ہمارے بن گئے تھے. ظاہر ہے وہ ایک یادگار تھی. ان کی وائف بھی آتی تھی ان کی، وہ یعنی گروپ کی شکل میں گئے تھے. تو اس طرح گروپ کی شکل میں پہلے بھی لوگ جاتے تھے جب انہوں نے حرام بھی قرار دیا ہوا تھا. اب تو ویسے ہی سعودی عرب نے یہ پابندی اٹھا لی ہے نا کہ کوئی بھی آ سکتا ہے. البتہ گروپ کی شکل میں اگر فتنے کا ڈر ہے تو بھائی پھر آپ سفر نہیں کر سکتے. یہ بھی ہوا ہے ہمارے جہلم شہر میں ایک دیوبندی مفتی ایک جوان سٹوڈنٹ لڑکی کو اپنے ساتھ لے کے گیا. ٹھیک ہے، بعد میں تو خیر اس کے اور بھی کئی کارنامے کھلے. تو اس قسم کا بھائی کوئی سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں
جا رہی ہے کوئی بوڑھی عورت ہے, اس کا خاوند اس کے ساتھ ہے, تو کوئی ایک عورت ساتھ اور اٹیچ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن جوان عورتوں کا جوان مردوں کے ساتھ گروپ کی شکل میں اور وہ پھر اس طرح کے معاملات چلانا, اس قسم کے کسی سفر کی اجازت نہیں ہے. باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تعزیے, آگ پر ماتم, کوئلوں پر ماتم, زنجیر زنی, یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی, یہ اسلام میں بدعات ہے اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے. یہ عزاداری ہے, اس کا شیعان علی سے کوئی تعلق نہیں. اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا, وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعان علی نہیں, یہ عزادار ہے. ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا, پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں, ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات, میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا, یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے ٹھوکر لگا دی, درتی ماری. تو کہتا بابا یہ ہوا. اس نے کہا اچھا ہوا تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ حضرت حسین کا ذوالجناح نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے, یہ ان کا بنایا ہوا ذوالجناح ہے. دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور بنیادی عقائد تو کامن ہے. اب الگ پروپیگنڈا کیا جائے کہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں, حالانکہ پاروں کی ڈویژن تو تابعین کے دور میں ہوئی. ہم تو 30 پاروں کو بھی نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں مانتے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو سورتوں کی ڈویژن تھی. تو اس قسم کے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے. اہل تشیع کے ہاں مشہور کر دیا گیا کہ یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے. چند ایک لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یزید کے حوالے سے مسکنسیپشن پیدا کر دی گئی, حالانکہ اہل سنت 99% یزید سے نفرت کرتے ہیں. لیکن وہ چند ایک لوگ چونکہ میڈیا میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے اس طریقے سے چلتے ہیں. ہزاروں کے لشکر میں ایک شخص گھس جائے اور تلوار سے کوئی شخص اس کا مقابلہ نہ کر سکے, وہ ایسی تلوار چلائے اور اس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جو رسول اللہ کی تلوار, کوئی سامنا کر تو نہیں سکتا تھا لڑائی. تو پھر تیر انداز مقرر کیے گئے سینکڑوں کی تعداد میں, جنہوں نے آپ پہ تیر چلائے, یہاں تک کہ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے. پھر جا کے تلوار کے ذریعے وار کیا گیا اور آپ کا سر کاٹا گیا. لوگوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا. اور پھر وہ جو صحیح بخاری میں 3748 ہے کہ پھر وہ سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دشت میں رکھا تھا اور وہ چھڑی مارنے لگا اور ان کے حسن میں کرام کیا. تو انس ابن مالک نے کہا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. صحیح بخاری 3748. تو میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں, شیعہ ذاکرین جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا حضرت حسین کی شہادت اور ان کو لگے ہوئے زخم, ریالٹی اس سے بھی زیادہ ہونا ہے. میں ڈرائیور ہوں, اکثر اوقات لوگوں کو درباروں پر لے کر جاتا ہوں جہاں پر وہ لوگ دیگ پکا کر مجھے بھی کھانا دے دیتے ہیں. کیا میرے لیے کھانا جائز ہے؟ اگر تو وہ اللہ کے نام کا ہے تو کھا سکتے ہیں, اگر بزرگوں کے نام کا ہے تو نہ کھائیں. ویسے تو کوئی فرقہ اس بات کا قائل نہیں ہے کہ بزرگ کے نام کا کوئی کھانا دیا جا سکتا ہے. سارے کہتے ہیں اللہ کے نام کا ہے, بزرگوں کے ثواب کے لیے. تو ٹھیک ہے, ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میت کو آپ کے ثواب کی ضرورت ہے, میت آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو آپ اصال ثواب میت کو پہنچا رہے ہوتے ہیں کسی بزرگ کے اصال ثواب کے لیے, جس طرح یہ 11ویں شریف والا معاملہ بھی کرتے ہیں, ہم اس ایکٹیویٹی کو بدعت سمجھتے ہیں. لیکن میت کی طرف سے جو کھانا صدقہ خیرات کیا جاتا ہے وہ کھانا حلال ہی ہے, اگر وہ اللہ کے نام کا ہے, ان بزرگوں کے نام کا نہ ہو. محرم کے دنوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نیاز ہے, جو لے کر آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی, اگر وہ کہ اللہ کے نام کی ہے تو ٹھیک ہے کھا لیں. جو یہ حضرت حسین علیہ السلام کی طرف سے منسوخ کرتے ہیں نا کہ یہ حضرت حسین کے نام کی نیاز ہے, وہ بھی ایک غلط العام ہے. شیعہ کے نزدیک بھی غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی. اہل سنت کے ہاں بھی عبد القادر جیلانی کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں یہ ان کے روح کے اصالے ثواب کے لیے ہے, اللہ کے نام کی ہے. اس باریک فرق کو آپ سمجھیں. باقی اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی کے نام کی نظر و نیاز کرنے سے وہ آپ کا مشکل کشا بن جاتا ہے, وہ عقیدہ الگ سے ایک غلط عقیدہ ہے, اس کو تو چھوڑ دیں. کیا محرم میں کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا. محرم ابھی شروع نہیں ہوا, اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب, بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. آپ کا جھنڈا کالا تھا. ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو, تو استقبال کرنا, اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا. اور کالی کملی والے جو نعت تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا. یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا, آپ کی چادر بھی کالی, پگڑی بھی کالی, آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ کالا لباس
ضرور پہنے, میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے, اور لوگ پہنتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں, اس زمانے میں بھی دلیر تھے, اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے, آج بھی بزدل. 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے, اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے. 10 محرم کا روزہ رمضان مبارک سے پہلے فرض تھا. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ 10 محرم کا روزہ عاشورہ کا فرض تھا. اب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت ساقط کر دی. اب یہ صرف نفلی ہے, البتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور 9 کا ساتھ ایڈ کرنا ہے اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. 9 اور 10 دو رکھنا سنت ہے. اس کے اوپر پوری ٹیکنیکل ڈسکشن جو ہے سنی اور شیعہ اختلاف کے والے سے بھی میں نے کی ہوئی ہے. 9 اور 10 محرم کا روزہ میری ویڈیو کھل جائے گی, ساتھ میرا نام لکھیں یوٹیوب پہ انشاءاللہ. بیوی سے ناراضگی کتنی دیر رکھنی چاہیے؟ اگر ناراضگی کے باوجود گھر کا سارا خرچ اٹھا رہے ہیں تو کیا نہ بولنا بیوی سے گناہ تو نہیں؟ بالکل گناہ ہے. عام مسلمان کے بارے میں بخاری میں ہے 3 دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے. بیوی سے تو زیادہ سے زیادہ ناراضگی اتنی دیر ہونی چاہیے جتنی دیر وہ معاملہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکل جائیں اور واپسی پہ آپ راضی راضی گھر آ جائیں, بس. اس سے زیادہ کوئی ناراضگی نہیں. میاں بیوی کا تو رشتہ ہے, اس کے بغیر چل نہیں سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا جھگڑا ہوا تو حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے. کسی بھی شریف آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ بیوی سے جھگڑا ہو تو بیوی کو باہر نہیں نکالنا, آپ خود نکل جائیں. بیوی کو تو باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آن ہی نہیں کر رہے. خود باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آن کر رہے ہیں کہ یہ وقتی اختلاف ہے. وہ تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے, وہ ایک اسپیشل کیس تھا, اسے ایلا کہا جاتا ہے. لیکن یہ نبی علیہ السلام نے اس کو لیگیسی کے طور پہ آگے ٹرانسفر نہیں کیا کہ آپ نے ایلا کرنا ہے. وہ ایک خاص کیس تھا اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام ظاہر ہے امہات المومنین کا درجہ بھی اعلیٰ ہے, تو ان سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کریں کہ ان کا جیب خرچ بڑھایا جائے, جبکہ نبی علیہ السلام ایک فقر کی زندگی گزار رہے تھے. پھر سورۃ الاحزاب کی آیات نازل ہوئیں اور یہ مقدمہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں, اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ فقر میں گزارا کرنا ہے. یہ تو قرآن میں آ گیا سورۃ الاحزاب میں, پارہ نمبر 21 کا اینڈ اسی پہ ہے.